سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم تاجدار عرب و عجم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، آپ سب کے سب لائق عزت مبارکباد ہیں اور دنیائے اہل سنت کا بچہ لائق عزت مبارکباد ہے کہ اسے آج کا دن میسر آیا. آج کا یہ وہ دن ہے جسے عید غوثیہ کہتے ہیں، یعنی 11 ربیع الغوث کی آج تاریخ ہے. یہ 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے اور عشق و عرفان کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے لیے آج کی تاریخ کسی عید سے کم نہیں ہے. لہذا اہل وفا آج کے دن کو عید غوثیہ کہتے ہیں.
یعنی پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، پیر لسانی، شاہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی طرف یہ تاریخ منسوب ہے، اور اس پورے مہینے میں سرکار غوث اعظم کے نام سے اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق پہلے وفا اور عاشقان غوث اعظم نیاز و فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے لنگر چلاتے ہیں، اور جا بجا سرکار غوث اعظم کی عظمت و شرافت، ان کی روحانیت اور ان کی ولایت و غوثیت کا چرچا ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کو طاقت پہنچانے والوں میں جہاں بہت سارے اولیاء اکرام اور محبوبان خدا شامل ہیں، انہی میں سب سے اونچا ایک نام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ اولیاء کاملین اور بزرگان دین، مشائخ طریقت اور محبوبان خدا کی فہرست میں پیر دستگیر سرکار غوث اعظم کا مقام اللہ نے ایسا اونچا کیا جیسے انبیاء مرسلین کی جماعت میں ہمارے آقا کا رتبہ۔ ایسا بھی نہیں کہ غوث اعظم سے بعد کے جتنے اولیاء ہوں ان کے ہم عصر اولیاء ہوں، یا قیامت تک آنے والے اولیاء ہی صرف ہوں، نہیں، بلکہ جس طرح میرے آقا اپنے پیشرو انبیاء اور مرسلین یہاں تک کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، جتنے مرسل اور جتنے نبی آئے، ان سب میں اللہ نے مصطفیٰ کو بلند و بالا فرمایا، افضل و اعلیٰ بنایا، رتبہ مصطفیٰ کا اونچا کیا، سارے نبیوں کے تاجدار بن کر روئے زمین پر اگر کوئی ذات آئی ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو بعد والوں کے لیے ہی نہیں، ان سے پہلے سرکار غوث اعظم کے دنیا میں آنے سے پہلے، اور صرف سال دو سال نہیں، کئی سو سال پہلے تک کہ اولیاء جو روئے زمین پر آئے، اور آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ کیسی کیسی شان کے اولیاء آئے، کیسے کیسے رتبے والے آئے، ایک سے ایک اولیاء پہلے آتے رہے، لیکن اللہ نے غوث اعظم کو
پہلے والے اولیاء سے بھی اونچا درجہ دیا۔ قیامت تک آنے والا کوئی ولی غوث اعظم کے مقابلے نہیں ہو سکتا، سب سے اونچا درجہ غوث اعظم کا، خواہ وہ سرکار غریب نواز ہوں، کہ خواجہ شہاب الدین سہروردی ہوں، کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، یہ سب بھی تو طریقت کے امام ہیں نا، لیکن اللہ نے ان میں بھی اونچا رتبہ دیا غوث اعظم کا، اور ایسا اونچا کہ سرکار غوث اعظم نے اعلان فرمایا، اللہ نے زبان غوث اعظم سے کہلوا دیا۔ جامع مسجد بغداد میں سرکار غوث اعظم نے اعلان فرما دیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ غوث اعظم کا فرمان، میرا قدم، آپ ذرا قدم پر توجہ کریں، قدم کیا ہے؟ پاؤں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سارے اولیاء کی گردن پہ، گردن کیا ہے؟ وہ اونچا مقام۔ انسان کے جسم کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، کاندھا گردن اس کی انتہا ہے، سر اس کا تاج ہے۔ یہی تو انسان کا جسم ہے۔ ابتدائی مرحلے کا نام قدم، انتہائی مرحلے کا نام گردن۔ غوث اعظم اپنے قدم کو فرما رہے ہیں کہ میرا قدم یعنی میرا ابتدائی مرحلہ اولیاء کی گردن پر، یعنی اولیاء کے انتہائی مرحلے سے اونچا۔ مطلب کیا ہوا غوث اعظم کے فرمان کا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جہاں دنیا کے سارے اولیاء کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غوث اعظم کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنے اونچے ہیں سرکار غوث اعظم کا۔ یہ جملہ وہ ہے کہ آج نہیں، آج تو غوث اعظم نے فرما ہی دیا، لیکن ان کا یہ جملہ ایسا خدا کا عطائی ہے کہ کہا آج ہے، اور اس کا چرچا زمانہ پہلے ہو رہا ہے، بہت زمانے پہلے، جب ابھی غوث اعظم پیدا بھی نہیں ہے، جب بھی اولیاء مشائخ کی مجلسوں میں یہ جملہ دہرایا جاتا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑے پائے کے بزرگ، باکمال ولی کامل امام الطائفہ کہلاتے ہیں، روحانیت کے عظیم پیشوا، کرامت و ولایت کے عظیم رہنما۔ بغداد شریف میں ہی آپ کا مزار مقدس ہے۔ الحمدللہ میں نے حاضری دی ہے، کل سال گزشتہ کی، یہ آج کی جو تاریخ تھی نا، وہ دربار غوثیت میں گزری تھی۔ آج انہی کا کرم ہے کہ آپ سے اس دن میں ملاقات کرایا ہے۔ تو سرکار جنید بغدادی، ایک موقع آیا، اپنے مریدین، مشائخ، اپنے علماء اور اپنے لواحقین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو سرکار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے دوران گفتگو اپنا سر انہوں نے خم کر دیا، سر خم کیا اور اپنی زبان سے کہا، بے شک آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری گردن پر بھی ہے۔ اب آپ خود سمجھیں، بات کچھ چل رہی ہو اور دوران گفتگو ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو سب کے لیے حیران کن تو ہو ہی جائے گا۔ لوگ سوچیں گے یہ کیا معاملہ، یہ تو کی بات کچھ تھی، حالات کچھ تھے، اچانک سر جھکانا اور پھر یہ کہنا، تو تشویش تو ہو ہی جائے گی لوگوں کو۔ سارے لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ اچانک بے ربط باتیں اور بے تعلق گفتگو اور یہ بے موضوع یہ عمل۔ حیران ہوئے لوگ،
حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا، یہ کیا معاملہ سرکار؟ اچانک باتوں کے درمیان سر کا خم کرنا، زبان سے یہ جملے ادا کرنا۔ تو شیخ سرکار جنید بغدادی نے برملا جواب فرمایا، اسی بغداد کی سرزمین پر ایک دور آئے گا، عبد القادر جیلانی ایک اللہ کا محبوب بندہ پیدا ہوگا، اور ایک دن وہ جامع مسجد میں اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کے اس فرمان کی آج ہی میں تائید کر رہا ہوں، تم سب گواہ رہنا، اس کا قدم یقیناً ہماری گردن پر ہے۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، کیا کہیں گے کیا نہیں کریں گے کسی کو کیا خبر، لیکن اولیاء اللہ کو خبر ہوتی ہے نا۔ جنید بغدادی کو غوث اعظم نے تو آج اپنے زمانے میں فرمایا ہے، اور جنید بغدادی کو زمانہ پہلے خبر ہو رہی ہے، زمانہ پہلے اس کہے جانے والے جملوں کو آپ اپنی مجلس میں دہرا رہے ہیں، اور دہرا کر بتا رہے ہیں ایسا ہونے والا ہے۔ یہ جو ایسا ہونے والا ہے یہ تو آئندہ کی بات ہے نا، آئندہ ایسا ہوگا، اور آئندہ کی خبریں دینا، آئندہ کی باتیں بتانا، جو ابھی نہیں ہوا، جو ہونے والا ہے اس کی گفتگو آج ہی کر لینا، یہ کیا ہے؟ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ اور اب مجھے کہنے دیا جائے جنید بغدادی اپنی مجلس میں آنے والے زمانے کے عبد القادر جیلانی کے جملے کو دہرا سکتے ہیں، اور آنے والے حالات کی خبر آج ہی دے سکتے ہیں۔ ارے جب جنید بغدادی دے سکتے ہیں خبر، تو مصطفیٰ تو نبیوں کے امام ہیں، وہ آنے والی خبریں کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اسی کا نام تو علم غیب ہے۔ پھر یہ نادان بدعقیدے کیسے کہتے ہیں انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کا علم غیب تو ایسا علم غیب ہے کہ کوئی حد ہی نہیں مقرر کر سکتا، دائرہ ہی نہیں متعین ہو سکتا۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کی عطا سے مصطفیٰ ہمارے علم ما کانا وما یکون رکھتے ہیں۔ ماضی کا بھی علم ہے مصطفیٰ کو، حال کا بھی ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کی خبر ہے مصطفیٰ کو۔ ایسے عالم غیب ہیں نبی امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام بہلے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ان کے غلاموں نے، اولیاء اللہ نے اپنی کرامتوں کی بنیاد پر دنیا والوں کو بتا دیا۔ ہم لوگوں کو جب خبر ہے تو نبی کے علم غیب کے کبھی منکر نہ ہونا، وہ ہم سب کے تاجدار ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم نے آج فرمایا، ان کے زمانے سے پہلے چرچا ہوتا رہا، اس سے پہلے کی بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد ظاہری میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کب غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔
اور ذکر کب ہو رہا ہے؟ سرکار غوث آدم کا چرچا صحابہ کے درمیان ہوا۔ واقعہ لمبا ہے، وقت تو اس بات کا ہے، لیکن چونکہ آج عید غوثیہ ہے اس لیے تھوڑا ذکر ہو جانا حصول فیض کا ذریعہ ہے، برکات غوث آدم سے مالا مال ہونے کا موقع ہے۔ غوث آدم کے فیوض و برکات سے ہم سب کا سینہ پرنور رہے گا۔ یقیناً اللہ نے ہمیں وہ پیر دیا ہے کہ جس پیر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے۔ غوث آدم نے خود ہی فرما دیا ہے سارے مریدوں کے لیے، قیامت تک سارے قادری مریدوں کے لیے فرما دیا ہے آپ نے کہ میرا کوئی مرید دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا۔ سب کی دستگیری فرماتے ہیں غوث آدم۔ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ جملہ دہرایا گیا تھا۔ آج جو غوث آدم نے فرمایا اتنا رتبہ اونچا ہے، رتبہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کتنا اونچا کیا، ایک لمبی بات ہے، اس کا صرف آخری ٹکڑا۔ حضرت اویس قرنی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نبی کے بڑے شیدائی، بڑے فدائی اور نبی کے سچے دیوانے۔ ایک لمبی بات ہے ان کی دیوانگی اور وفاداری کی۔ یمن کے رہنے والے ہیں، نبی سے انتہائی عقیدت اور پیار ہے، زمانہ بھی نبی کا پایا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور اس کا منشا کچھ اور ہی ہے۔ زمانہ نبی کا پایا، عقیدت اور محبت کا چراغ سینوں میں جلایا، الفت مصطفیٰ کا ساگر بھی پیا، لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے چہرے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ زمانہ ایسا، اللہ کی مرضی تھی۔ یمن کے رہنے والے تھے، کبھی مکہ گئے نہیں، مدینے گئے نہیں، دیکھا نہیں، نام سنتے تھے، محبوب کی یاد میں روتے تھے، سارا دن رات بس دیوانہ وار پھرتے رہتے تھے، نبی کی یادوں میں آنکھیں نم رہتی تھیں۔ اب وہ کیا منشا تھا وہ ایک لمبی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اور اس کی عطا کا داد و دہش کا الگ الگ جدا جدا انداز ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو نوازتا ہے۔ اویس قرنی نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن عقیدت ایسی رہی کہ بس اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جب اسی سے ظاہر ہے کہ جب اویس قرنی نے نہیں دیکھا تو بھلا نبی نے بھی تو نہیں دیکھا ہوگا، ہے نہیں؟ اگر نبی ہی دیکھ لیتے تو اویس قرنی کا دیکھنا پھر محال کہاں ہوتا؟ نبی انہیں دیکھ لیں یا وہ نبی کو دیکھ لیں۔ اویس قرنی نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا بھی سامنا نہیں ہوا۔ لیکن کہاں کہاں میرے دیوانے ہیں، کس کس حال میں ہیں، کسی اور کو خبر ہو کہ نہ ہو، میرے مصطفیٰ کو اپنے غلاموں کے ہر پل کی خبر ہے، کون کتنی عقیدت رکھتا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ایسے نبی ہیں، انہیں خبر ہے۔ وہ زمانہ نہ موبائل کا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، کوئی انہیں خبر نہیں، یہ نہیں، محض اپنی روحانیت کی بنیاد پر لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ وہ ایسے کرنی ایسے دیوانے ہیں کہ نبی اپنی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں نبی اپنے اس دیوانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایسی عقیدت کاش کے زبان مصطفیٰ پر جس طرح سے اویس کا نام آ گیا، ایسے بھی در پردہ غلاموں کا کبھی نام مصطفیٰ کی زبان پر آ جائے، قسمت سنور جائے گی۔ نبی نے اپنے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ میرا ایک غلام، میرا ایک فدائی، میرا ایک دیوانہ یمن میں رہتا ہے، اور جناب علی کو بلایا، فاروق اعظم کو بلایا، دونوں صحابی ہیں نا، خلیفہ ہیں، ان دونوں شخصیتوں کو بلایا اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ یمن، میرا ایک دیوانہ ہے جس کا نام ہے اویس، اور جا کر اویس کو یہ تحفہ دینا۔ نبی نے اپنا پیرہن مبارک جبہ شریف اپنا دیا، نبی نے اپنا جبہ دیا، اور جبہ دے کر نبی نے فرمایا کہ چلے جاؤ یمن، اور یمن جا کر وہاں میرا دیوانہ ہے اویس، اس اویس سے کہنا
اس اویس کو یہ میرا جبہ تحفہ دینا، قسمت دیکھیے، نبی تحفہ بھیج رہے ہیں کس کے پاس؟ امتی کے پاس۔ نبی سوغات بھیج رہے ہیں کس کے پاس؟ امتی کے پاس۔ ایک نبی اپنی امت کے پاس، ایک آقا اپنے غلام کے پاس، ایک پیشوا اپنے مقتدی کے پاس تحفہ بھیج رہا ہے، اور نبی نے کہلوایا کہ یہ تحفہ دینا اور ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ توجہ ہے نا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے، بڑی اہم بات ہے۔ نبی کہلوا رہے ہیں۔ سوال ہوگا نا بھئی کیا نبی نہیں کر سکتے؟ نبی کی دعا میں اثر نہیں ہے؟ نبی کی دعا سے کیا امت نہیں بخشی جائے گی؟ بدعقیدے تو طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں نا، لیکن رتبہ اولیاء کا، رتبہ دیوانوں کا، رتبہ عشاق کا، اور رتبہ محبوبہ نے خدا کا مصطفیٰ عیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کہلوا کر دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، ہر مشکل میں محبوبہ نے خدا کا دامن پکڑ لیا کرو، ان سے دعائیں کرا لیا کرو، یہ فضول نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نبی نے بھیجا، بات لمبی ہے۔ یہ لوگ لے کے تحفہ چلے، ڈھونڈتے ڈھانتے، یہاں وہ جانتے نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، نبی سے ہی ملاقات نہیں ہوئی، صحابہ کیسے جانیں گے؟ پوچھا نبی سے کہ علامت پہچان کچھ بتائیے۔ میرے پیغمبر نے بتایا، ان کے ہتھیلی پہ ایک سفید داغ ہے اور داہنے زانو پہ، یہ علامت ہے میرے دیوانے کا۔ توجہ ہے نا، کتنی خبر ہے مصطفیٰ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت سے کسی کے جسم کا ایک بال چھپا نہیں ہے۔ نبی کو خبر ہے کہاں کہاں داغ ہے، کس حالت میں، نبی پہچان کرا رہے یہ دو چیزیں ہیں۔ ملاقات نہیں ہے تو جانا کیسے؟ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ پہچان بتا دی، چلے وہ لوگ ڈھونڈتے وغیرہ، یہ وہ بہت بات لمبی تھی۔ بہرحال وہ ایسے کرنی کو پا لیا۔ کسی نے بتایا کہ دیوانہ وار ہے، ہم کو جانتے نہیں، لیکن وہ بس دریا کے کنارے ایک کمبل کندھے پہ لٹکائے ہوئے وہ پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر بس، اور روتے رہتے ہیں، اتنا ہی کام ہے۔ یہ لوگ پہنچے، علامت کے مطابق سامنے دیکھا کہ دیوانہ ہے، بس کسی کی یاد میں گم ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ روکا، سلام کیا۔ کس نے سلام کیا؟ توجہ فرمائیے گا، فاروق اعظم نے۔ اور کس نے سلام کیا؟ فاتح خیبر نے، داماد رسول نے، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار نے، نبی کے چہیتے داماد نے، خلیفہ چہارم نے، اس نے سلام کیا جس کے لیے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب علم نے سلام کیا، باب علم نے سلام کیا۔ رتبہ دیکھیے، وہ خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، اور یہ ولایت کے امام ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ نبی کو دیکھنے والا جو ایمان کی حالت میں پیشانی کی نگاہ سے روئے مصطفیٰ کو دیکھے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں تو صحابی نہیں ہوئے، صحابی نہیں ہیں۔ بہرحال تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا، ان لوگوں نے سلام کیا، پوچھا آپ کا نام اویس ہے؟ نگاہیں خم ہو گئیں، آنکھیں نمدیدہ تھیں، سر جھکا لیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، فقیر کو اویس کہتے ہیں۔ کہا لیجئے، یہ آپ کے سرکار نے، یہ شہنشاہ بطحہ نے، یہ مدنی تاجدار نے، یہ مکی سردار نے، آپ کے محبوب اعظم نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے۔ پہچان دیکھی تو وہ سفید مل گیا تھا نشان، سمجھ لیا عادات حالات سے، اور یہ دیوانگی کا جو انداز تھا اس سے یقین ہو گیا کہ یہی نبی کا دیوانہ ہے۔ بہرحال تحفہ دیا، یہ نبی نے آپ کو اپنا جبہ شریف دیا ہے،
حضرت اویس قرنی نے سنا۔ اب اس کا اندازہ وہ لوگ لگائیں گے جو محبوب کی یاد میں اور محبوب کی فراق میں روتے رہتے ہوں۔ محبوب کہیں ہو، محب کہیں ہو، معشوق کہیں ہو، عاشق کہیں ہو، طالب کہیں ہو، مطلوب کہیں ہو، ملاقات نہ ہو، دل میں محبت کے جلوے بسے ہوں، اس کی کیفیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی سے سچی محبت ہے اویس کو۔ آج جو ذکر آ گیا نا محبوب کا، دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ اویس جانتے ہیں۔ بہرحال لے لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، آنکھوں سے لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کرنا، آنکھوں سے لگانا، یہ فضول نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ اویس قرنی کی سنت ہے۔ بزرگوں نے، اور پہلے اس کے بہت سے واقعات ہیں، نبیوں کی بھی سنت ہے۔ بہرحال لے لیا، اپنے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا۔ اب ان لوگوں نے جو نبی نے کہلا بھیجا تھا وہ کہا، اویس آپ کے نبی نے آپ کی بارگاہ میں کہلا بھیجا ہے کہ آپ ان کی امت کے حق میں دعا کریں، ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، ایک نبی کہلوا رہا ہے، اور نبی ہی نہیں، نبیوں کا امام کہلوا رہا ہے۔ وہ نبی کہلوا رہا ہے جس کی دعا کا اثر یہ ہے، ابھی نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی دعا کرتے ہیں، دلہن بن کے دعائے مصطفیٰ نکلتی ہے اور اجابت کا صحرا پہنا دیا جاتا ہے۔ نبی کی دعا اللہ نے خود فرما دیا، لکل نبی دعوت مستجابہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو دعائے مستجاب دی ہے۔ دعائے مستجاب کہتے ہی اس دعا کو ہیں کہ ابھی کریں ابھی قبول ہو۔ اور یہ تو جو تفسیر چل رہی تھی اس میں تو آپ نے دعا کا اثر سنائی ہے بار بار نا، میدان بدر کی بات چل رہی تھی، دعا کیا قبول ہوئی، دعا کیا قبول ہوئی، ہمیشہ ہوتی رہی۔ اور نبی دعا کر دیتے تو نہیں ہوتی، یقیناً ہوئی بھی ہے۔ رب حبلی امتی تو پہلے ہی نبی نے فرما دیا تھا، پیدا ہی ہوتے۔ پھر یہ دعا کرانا محض تعلیم امت کے لیے ہے کہ ولیوں کا رتبہ امت کے نگاہ میں آئے، ان سے دعا کرانے کا سلیقہ قوم سیکھے۔ کہہ دیا وہ نمدیدہ ہو گیا، اور بھی آنکھیں برسنے لگیں، پہلے ہی اسے ہزاروں قطار روتے تھے، یہ جو سنا اور بھی بات لمبی ہے، درمیان میں اور بھی آخری مرحلہ کہ اویس قرنی نے سنا، بس انہوں نے جب شریف کو جو ملا تھا تحفے میں اس پہ رکھا، زمین پہ جائے سجدہ پہ، اور اس پر اپنا سر رکھا، پیشانی رکھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ یہ فخر نہیں تھا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، بلکہ انہیں اس بات کا فخر تھا کہ مصطفیٰ ہم سے دعا کرا رہے ہیں، اور ہم کیسے دعا کریں گے تو وسیلہ نبی کے جبے کو ہی بنا لیا۔ نبی کے جبے کو وسیلہ بنانا گویا نبی کے منشے کو پورا کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والی چیزیں صرف معظم ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دعاؤں میں انہیں وسیلہ بنا لیا جاتا ہے تو اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جبے کو وسیلہ بنا لیا، دعا کر دیا، دعا کیا، رونے لگے، دعا کرتے رہے، اللہ بخشش فرما دے، نبی کا حکم ہے بخشش فرما دے۔ کہتے رہے کہ غیب سے ندا آ گئی، اے اویس اٹھا لو اپنے سر کو، تمہارے خدا نے تمہاری دعا کی برکت سے نبی کی امت کے آدھے حصے کو بخش دیا ہے، آدھی امت خدا نے بخش دیا۔ یہ ندا آ گئی، اویس کو یقین ہو گیا، سر اٹھا لیا، دیکھا اپنی دعا کا اثر۔ جبے کی برکت کہیے یا نبی کا حکم کہیے، نبی کی عطا کہیے، اویس قرنی کی دعا سے آدھی امت بخش دی گئی۔
سر اٹھا لیا، اور جب سر اٹھا لیا تو فوراً خیال آیا ارے مجھ سے چوک ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، آدھی ہی بخشی گئی، آدھی تو باقی رہ گئی، ایسا آدھا کام کیوں ہوا، پورا کرا لینا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب ندا آئی تھی نا کہ آدھی امت بخش دی گئی تو مجھے سر نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور مجھے اسی حالت میں کہنا چاہیے تھا مولا یہ آدھے ہی کیوں، پوری بخش دے، مجھ سے چوک ہو گئی، سر اٹھا لیا۔ اللہ تو ایک ہی آواز میں پوری امت بھی بخش سکتا ہے، قادر ہے، جو آدھی بخش سکتا ہے وہ پوری کیوں نہیں؟ لیکن یہاں بھی حکمت ہے، کسی اور محبوب کا رتبہ بتانا ہے۔ ایک خدا کے محبوب کا رتبہ مصطفیٰ نے بتایا، اور دوسرے خدا کے محبوب کا رتبہ مصطفیٰ کے غلام اویس بتائیں گے۔ سر اڑا لیا، اور جب سر اڑا لیا نا خیال آیا وہ بات تو رہ گئی ادھوری، کام پورا نہیں ہوا، دوبارہ پھر سجدے میں، دوبارہ پھر سجدے میں سر رکھ دیا، زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے مولا کریم تو نے اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنے کرم سے آدھی امت بخشی ہے، یہ آدھی تو نے باقی رکھی، مولا ان کی بخشش کب ہوگی؟ کہ غیب سے ندا آئی اے اویس آدھی امت کو تمہارے کہنے پر بخش دیا، اور آدھی امت کو میں عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشش کروں گا، آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشوں گا۔ سن کر اویس بولے یہ عبد القادر کون؟ بہت بعد میں نہ پیدا ہیں، یہ بات پہلے چل رہی ہے، کتنا پہلے نبی کے صحابہ کے زمانے کی بات ہے، عمر ہے، فاروق اعظم ہے اور علی مرتضیٰ ہیں، ان کے زمانے میں بات چل رہی ہے۔ اویس نے پوچھا یہ عبد القادر کون؟ غیب سے جواب آیا جانتے نہیں ہو، بغداد کی سرزمین پر میرا محبوب پیدا ہوگا، اور جس کو میں ایسا رتبہ دوں گا کہ ایک روز وہ جامع مسجد میں اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، یہ میرا عبد القادر کہے گا۔ اویس نے جو سنا سن کر حیران رہ گئے کہ ایسی شان والا بھی آنا باقی ہے، ایسا رتبے والا بھی آئے گا جس کی دعا سے آدھی امت بخشی جائے، اور جو جامع مسجد میں سارے اولیاء کے لیے یہ عام اعلان کرے، یقیناً وہ کوئی ہلکا نہیں، کوئی رب کا خاص محبوب ہی ہوگا۔ تو اویس کرنی نے جب سنا اسی وقت مولا کریم کی بارگاہ میں اویس کرنی بولے مولا آنے والے دنوں میں عبد القادر جیلانی جو جملہ ادا کرے گا میں اس زمانے میں رہوں کہ نہ رہوں، لہذا آج ہی میں تائید کر رہا ہوں جہاں سارے اولیاء کی گردن پہ قدم ہو میری گردن پر بھی عبد القادر کا قدم رہے۔ یہ ہے رتبہ غوثی اعظم کا۔ آج وہ عید غوثیہ ہے، سرکار غوثی اعظم کا فیض اللہ ہم سب پر جاری و ساری رکھے، غوث اعظم کا ہمیں اور آپ کو شیدائی بنائے، غوث اعظم کا فدائی بنائے، غوث اعظم کی ولایت کے جلووں سے ہمیں معمور فرمائے، ہم سب کو اولیاء کاملین اور بزرگان دین کا مولا سچا گدا بنائے۔ تبرکن صرف 2 آیت۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ منافقین کے لیے بات چلی تھی، اور آپ نے سنا تھا کہ آگے رب نے فرمایا تھا منافق لوگ جو ادھر ادھر پھر جاتے ہیں، باتیں بدل دیتے ہیں، اپنے کیے پر ان کو اطراحٹ رہتی ہے، یہ سب ان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے، کسی کے نہ کمزور ہونے سے نہ کسی کے کم ہونے سے کوئی فرق پڑے گا، اللہ کی اگر مدد رہے گی تو وہی غالب رہے گا۔ یہ آئے تھے نا منافق لوگ، بدر میں جب دیکھا کمزور اور نہتا تو بہت سے پھر گئے، کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن دل سے یقین نہیں تھا، وہ منافق لوگ ہوتے ہیں، پھر گئے تھے، لوٹ گئے، ارے کون جڑے گا، اپنی جان ہلاکت میں کون ڈالے گا، ہمیں تو کوئی اچھی جھلک نہیں مل رہی ہے، سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔
لیکن انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ دعا فرمائیں گے اللہ انقلاب لے آئے گا۔ اس پہ یقین ہوتا نا تو فاروق اعظم کی طرح، صدیق اکبر کی طرح وہ بھی ڈٹے رہتے، لیکن پھر اللہ نے یہاں انقلاب پیدا کر دیا، اسی کا ذکر ہو رہا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں، یضربون وجوہہم، ان کے منہ پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو آگ کا عذاب۔ یہ منافقین کی سزا اور کفار و مشرکین کی جو سزا ہے فرشتے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے کیے کا صلہ ملتا ہے، اور فرشتے یہ مارتے ہیں، کہتے ہیں اپنے کیے کا ذائقہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، بدلہ ہے اس کا تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ جو ہو رہا ہے، جو سزا مل رہی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یعنی جانے سے پہلے انسان کا عمل پہنچ جاتا ہے نا، مر کے تو آدمی بعد میں گیا، لیکن جو کچھ کیا وہ پہلے پہنچا، تو گویا اپنے ہاتھوں سے اپنا اعمال بھیجا، اس کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔